اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ صدر علی وقار، میرا موضوع گفتگو ہے ہمیں ختم نبوت پر ابھی ہوشیار رہنا ہے۔ ختم نبوت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا ہے۔ میرا اس ایوان اور پورے پاکستان سے یہ سوال ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر تخلیق ہونے والے اس مملکت خداداد نے مجھے اور آپ کو اس بنیادی عقیدے پر پہرا دینے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ جب دنیا کے اسلام کا ایٹمی طاقت آئے، ہمارے لیے ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کرنا لازمی ٹھہراتا ہے۔ پھر کبھی مغرب تو کبھی مشرق میں ختم نبوت کی مہر چڑھنے کی صلاح کیوں آتی ہے؟ کبھی اقتدار کے ایوانوں کے اندر اور کبھی باہر سے ختم نبوت ترنیمی بلکہ باز کا سنائی کیوں دیتی ہے؟ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع علی شریعت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تو صد انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر، تیرے خاطر ہوئے تخلیق ارض و سما سارے، وہ وجہ ضرورت ختم ہے تجھ پر۔ جب مزمل بھی وہی، مدثر بھی وہی، جب مزمل بھی وہی، مدثر بھی وہی، یاسین بھی وہی، طہا بھی وہی، جب ان کے ہاتھ میں تکمیل دین ہے، مہر انبیاء شان رسالت ختم ہے تجھ پر۔ جب ختم نبوت پر میرا ایمان کامل ہے تو پھر کس میں جرت ہے جو ختم نبوت پر قدغن لگانے کی کوشش کرے؟ کون ہے جو اپنا بن کر غیر کی طرح وار کرے؟ منکرین ختم نبوت نے جب سر اٹھایا انہیں ایک لمحہ سین نہ آیا۔ آج میں اس پورے قوم سے، پوری دنیا سے کہتا ہوں، پورے قص سے جو کلی ہو تو ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا، تو بصر بھی ہے مگر فخر بس بھی تو ہے، مجھ کو تو یاد ہے بس سراپا تیرا، اور جلا دو پھونک دو سولی چلا دو مگر خوب سن لو، صداقت چھپ نہیں سکتی کہ جب تک جان باقی ہے۔ اور آخر میں اقبال کا یہ پیغام دے کر اجازت چاہوں گا، وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگ عشیش ہے، وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگ عشیش ہے، جس نبوت میں نئی قوت و شوکت کا پیام۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔